السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا محمد افضل آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، بہار میں خاموشی سے NRC نافذ کر رہا ہے الیکشن کمیشن۔ اسد الدین اویسی کا سنگین الزام۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی جانچ پڑتال کے فیصلے پر شدید اعتراض کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے ذریعے ریاست میں خفیہ طور پر نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز یعنی NRC نافذ کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ الیکشن کمیشن بہار میں چپکے سے NRC نافذ کر رہا ہے۔ اب ووٹر لسٹ میں نام شامل کروانے کے لیے ہر شہری کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کب اور کہاں پیدا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کے والدین کہاں اور کب پیدا ہوئے تھے۔ اویسی نے اس عمل کو عوام دشمن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں قابل اعتماد تخمینوں کے مطابق صرف 3/4 پیدائشیں ہی رجسٹرڈ ہوتی ہے اور سرکاری کاغذات میں اکثر بڑی غلطیاں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نئے عمل سے لاکھوں ایسے شہریوں کو پریشانی ہوگی جن کے پاس مکمل دستاویزات دستیاب نہیں ہے۔ انہوں نے خاص طور پر بہار کے سیمانچل علاقے کی بات کی، جو اکثر سیلاب سے متاثر رہتا ہے اور جہاں کی آبادی میں بڑی تعداد انتہائی غریب ہے۔ اویسی نے کہا یہ لوگ بمشکل دن میں 2 وقت کا کھانے کا انتظام کر پاتے ہیں۔ ان سے یہ توقع رکھنا کہ ان کے پاس اپنے والدین کے کاغذات ہوں گے ایک ظالمانہ مذاق ہے۔ اویسی نے ووٹ ڈالنے کے حق کو آئینی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اس طرح کی کارروائی کے نتیجے میں ریاست کے غریب اور پسماندہ افراد کی ایک بڑی تعداد ووٹر لسٹ سے باہر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1995 میں سپریم کورٹ اس قسم کی منمانیاں روکنے کے لیے سخت تبصرہ کر چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات کے قریب اس طرح کی مشق شروع کرنے سے عوام کا الیکشن کمیشن پر سے اعتماد متزلزل ہو سکتا ہے، جو جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہے۔ دوسری جانب بہار کے نائب وزیر اعلیٰ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کا دفاع کیا اور اپوزیشن پر طنز کیا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈران کو اس فیصلے سے پریشانی کیوں ہے؟ اگر الیکشن کمیشن شفاف اور منصفانہ انتخابات کرانا چاہتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے؟ ناظرین کرام، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔